بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج فرسٹ ایئر انگلش کا جو پہلا سبق ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا فورتھ پارٹ ہے، تو یہاں سے آج شروع کرنا ہے، تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں۔ اٹ ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ ڈز ناٹ مین، ویسے بھی کہتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس طرح اٹ ڈز ناٹ مین۔ آگے ہے دیٹ کہ یو کین، تم کر سکتے ہو، نو منی اب بیہیو، برتاؤ، سلوک، رویہ، جسٹ ایز یو پلیز، جیسا آپ کی مطلب کہ مرضی ہو یا جیسے آپ خوش ہوں، صحیح ہے۔ مطلب کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جیسا چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، مطلب جو من میں آئے کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اینڈ ڈو، اور کرنا، وٹ یو ڈو لائک، اور جو تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یو ڈو، تم ایسا کرنا جسے تم لائک کرتے ہو، اس کا یہ مطلب ہے، اور وہ کرو جو تمہیں پسند ہو، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرو جو تمہیں پسند ہو یا جیسا تمہیں مطلب اچھا لگے، صحیح ہے۔ ارریسپیکٹیو، آگے ہے ارریسپیکٹیو آف دا انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا ارریسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے قطع نظر، صحیح ہے، قطع نظر۔ انٹرسٹ، مفادات، صحیح نا، مفادات سے قطع نظر۔ آف ادر پیپل یا اور دا اسٹیٹس، ریاست یا دوسرے لوگوں کی جو مفادات ہیں یا ان کے جو مطلب کہ کام ہیں، اس سے کیا کرنا، ارریسپیکٹیو کرنا، مطلب اس سے منہ موڑنا، اس کے الٹ کرنا، صحیح ہے۔ اس لفظ کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے، اس لفظ کا معنی رکھنا ارریسپیکٹیو، قطع نظر کرنا، صحیح ہے، مطلب کہ اس سے منہ موڑنا یا اس کے الٹ کرنا، مطلب دوسرے لوگوں یا ریاست کے مفادات سے قطع نظر، صحیح ہے، مفادات سے قطع نظر۔ ایسا بالکل یعنی کہ ہرگز نہیں کرنا کہ مطلب دوسرے لوگوں کو اس سے جو ہے نا فائدے کی بجائے نقصان پہنچے، یعنی کہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ آپ اس ملک میں آزاد ہیں اور جو مرضی کر سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پھر غلط فائدہ نہیں اٹھانا، یعنی کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ اب ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسرے لوگوں یا ریاست کے مجادات سوری یہاں پر نہیں، یہ کیا ہے، مفادات ہے، اس چیز کو تھوڑا سا یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، صحیح ہے۔ مفادات سے قطع نظر، تم جو چاہو اختیار کرو اور جو چاہے کر لیا کرو، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اے گریٹ ریسپانسبلٹی ریسٹ منی عائد ہوتی ہے، عائد ہونا، آن یو، تم پر، ایک بڑی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ویسے آپ سبق کے نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک نوجوانوں کے لیے کیا ہے، ذمہ داریاں، تو قائد اعظم بھی نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس جو ہے نا کنوکیشن اس میں اجلاس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آگے ہے اینڈ آن دا کنٹریری، ٹھیک ہے، کنٹریری لفظ کو بھی آپ ہائی لائٹ کر دیں، کنٹریری یعنی کہ اس کو مشکل الفاظ معنی میں اگر لکھ رہے ہیں تو اس کو لکھ دیں، اس کے یعنی کہ برعکس، ٹھیک ہے، الٹ، کنٹریری منی الٹ، برعکس، اور اس کے برعکس، کس کے برعکس، آگے دیکھیں، نو مور دین ایور، اب پہلے سے زیادہ، ٹھیک ہے، مور منی زیادہ، دین ایور پہلے سے، ٹھیک ہے، اب نو منی، اب مور منی زیادہ، دین ایور اس سے پہلے۔ ٹی ایچ ای این اور ٹی ایچ ای این میں آپ کو فرق کرنا آنا چاہیے، صحیح ہے۔ ٹی ایچ ای این کا معنی دین معنی سے ہوتا ہے، اور ٹی ایچ ای این دین معنی پھر ہوتا ہے تب، صحیح ہے۔ اچھا آگے، اٹ از نیسیسری فار اس، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، نیسیسری ضروری کو کہتے ہیں، فار اس ہمارے لیے، ٹو ورک کام کریں ایز یونائٹڈ ایک ہو کر، ٹھیک ہے، ہم کام کریں ایک ہو کر، متحد ہو کر، ٹھیک ہے، اکٹھ ہو کر۔ اینڈ ڈسپلائنڈ معنی ہوتا ہے نظم و ضابطہ، ڈسپلن سے، ٹھیک ہے، نیشن قوم، یعنی اور نظم و ضبط والی قوم۔ اب اس کا معنی دیکھ لیں، آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ پہلے سے بہت زیادہ ذمہ داری، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح کام کریں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم متحد ہو کر ایک منظم قوم کی طرح کام کریں، صحیح، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے واٹ از ریکوائرڈ آف اس، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اب ہم سے کیا مطلب ملک کو چاہیے، یعنی کہ اب ہم سے کیا
جو ہے نا ملک ڈیمانڈ کرتا ہے، کنٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، مطلوب ہے، ریکوائرڈ مطلوب ہونا، ضرورت ہونا، ٹھیک ہے۔ آل از کنسٹرکٹیو اسپرٹ، کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا معنی ہوتا ہے تعمیری جذبہ، ٹھیک ہے، تعمیری جذبہ، یعنی کہ آل از کنسٹرکٹیو اسپرٹ، سب تعمیری جذبہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب بنانے والا، آگے ترقی کرنے والا جذبہ۔ اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ، ملیٹنٹ کو بھی آپ مطلب مشکل الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، جنگجو یا لڑاکا یا عسکری، عسکری بھی آپ نے کہیں پر پڑھا ہوگا۔ اسپرٹ آف دا ڈیز، ٹھیک ہے، نہ کہ اس زمانے کا عسکریت پسند جذبہ، یعنی کہ ملک جب ہم ملک کی آزادی کے لیے ہم کیا کر رہے تھے، ہمارے اندر ایک ملیٹنٹ اسپرٹ تھا، ایک لڑاکو جذبہ بھی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ہم ملک کو آزاد کرنا ہے، اور چاہے لڑ کر بھی کیوں نہیں، صحیح ہے۔ تو وہ والا جذبہ کیا کہتے ہیں کہ اب نہ کہ اس زمانے کا، اب کہتے ہیں وہ والا جذبہ ہمیں نہیں ضرورت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وین وی ور فائٹنگ فار اس فریڈم، ٹھیک ہے، کون سا والا جذبہ؟ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، جب ہم کیا کر رہے تھے، فریڈم کہتے ہیں آزادی کو، ٹھیک ہے، جب ہم آزادی کی کیا لڑ رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، صحیح ہے۔ اچھا آگے ہے اب پیچھے والے کا ترجمہ دیکھ لیں، ہمارے لیے ایک تعمیری جذبے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اب ہم تعمیری سوچ رکھنا ہے، صحیح ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے، نہ کہ ان دنوں کا جو عسکریت پسند جذبہ تھا، یا لڑاکا جذبہ تھا، یا جھگڑالو قسم کا جذبہ تھا، جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت، اس والا جذبہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہم ایک تعمیری جذبے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ملک کو آگے ترقی کی منازل میں لے جانا ہے۔ آگے ہے اٹ از فار، یہ دور ہے، مور زیادہ، ڈیفیکلٹ مشکل سے بھی، یعنی مشکل سے بھی آگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے، یہ کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ٹو کنسٹرکٹ، ٹھیک ہے، کنسٹرکٹیو ہم نے پڑھا، پیچھے پڑھ لیا، تعمیر کے لیے۔ آگے ہے دین منی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو ہیو اے ملیٹنٹ اسپرٹ، پہ ملیٹنٹ اسپرٹ کا ہم معنی پڑھ چکے ہیں۔ فار دا اٹینمنٹ، اٹین حاصل کرنا، اٹین ورب ہے، ٹھیک ہے، اور MENT کسی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ناؤن بن جاتا ہے۔ اٹینمنٹ حاصل کرنا، فریڈم، فریڈم بھی آپ کو کیا ہے، یہ ناؤن ہے۔ آزادی کا حصول، ٹھیک ہے، آزادی کے حصول کے لیے جو مطلب کہ یعنی اس کا مطلب پھر آزادی کے حصول کے لیے جنگجو جذبہ پیدا کرنا۔ اچھا آگے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آزادی کے حصول کے لیے لڑاکا جذبہ رکھنے سے تعمیری کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، یعنی کہ یہ جذبے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں لڑاکو جذبے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک تعمیری سوچ، ایک مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ تاکہ جس سے ہمیں ملک کو آگے لے جائیں، صحیح ہے نا، نہ کہ جو ہے نا مطلب کیونکہ مطلب کہ جو ہم نے ملک آزاد کرنا تھا، آزاد کر لیا، اب اس کو چلانا ہے، صحیح ہے، اس قسم کی سوچ رکھنی۔ آگے ہے اٹ از ایزیئر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا، ایزی، ایزیئر، ایزیسٹ، صحیح ہے، یہ ایڈجیکٹیو کی دوسری فارم، یہ آسان ہے، ٹو گو جانا، ٹو جیل، یہ مطلب جیل جانے سے بھی آسان ہے۔ اور فائٹ فار فریڈم، یہ آزادی کے لیے لڑنا، ٹھیک ہے، آزادی کے لیے لڑنا۔ دین ٹو رن اے گورنمنٹ، حکومت چلانے کی بجائے، یہ کہتا ہے کہ حکومت چلانا مشکل کام ہے، آزادی کے لیے جیل جانا آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے ہے یعنی کہ حکومت چلانے کے مقابلے جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا نسبتاً آسان ہے، ٹھیک ہے، ایزی ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں لیٹ ویسے کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ لیٹ کسی کی اجازت کے لیے، مطلب اب جیسے لیٹ سٹارٹ، صحیح ہے نا، اجازت مانگنے کے لیے، اجازت کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے لیٹ می، مجھے اجازت دو، یعنی ٹیل بتانے کی، یو تم کو، سم تھنگ کوئی چیز یا کچھ باتیں، یعنی مجھے کچھ بتانے دو، آف دا ڈیفیکلٹیز، مشکلات کے بارے میں، یعنی میں آپ کو مشکلات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں یا بتاتا ہوں۔ دیٹ وی ہیو اوور کم معنی قابو پانا، کنٹرول کرنا، صحیح ہے، اوور کم معنی قابو پانا، کنٹرول کرنا، صحیح ہے، جس پر ہم قابو پا چکے ہیں۔ دیٹ وی ہیو، صحیح ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیز اور ہیو یہ کون سے ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں؟ ہیز اور ہیو ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی جو کام ہم کر چکے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا اینڈ آف دا ڈینجرز دیٹ، اور وہ خطرات، ان خطرات کے بارے میں، دیٹ اسٹل جو ابھی تک لائی ہیڈ آگے پڑے ہیں، لائی میں نہیں پڑا ہونا، موجود ہونا، صحیح، اور ان خطرات سے جو ابھی بھی آگے ہیں، مطلب ہم کچھ کو تو ہم نے کنٹرول کر لیا، جیسے آزادی ہم نے حاصل کر لیا ہے، مشکل کام تک کر لیا ہے، اب ابھی بھی اور جو خطرات ہیں وہ بھی مطلب کہ اس سے ہمیں فیس کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، یعنی کہ مجھے
کہتا ہے کہ مجھے ان مشکلات کے بارے میں بتائیں دو جن پر ہم نے قابو پایا ہے، اور ان خطرات کے بارے میں بھی جو اب بھی آگے آنے والے ہیں یا آگے پڑے ہیں۔ اچھا، اس کو اب اس میں اس کا جو پروننسیشن اس پر آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ویسے تھا کہ فیک یہ عبادت ہے، فورٹیٹ، صحیح نا، فورٹیٹ۔ آپ ویسے ڈکشنری پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا پروننسیشن بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کا تلفظ، اس کو فورٹیٹ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، فورٹیٹ۔ ویسے تھا اور کوئی سائلنٹ وغیرہ کی بات نہیں ہے یہاں پر، فورٹیٹ، فورٹیڈ ان دیئر۔ اچھا، فورٹیٹ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی آپ یاد کر لیں۔ فورٹیٹ کا معنی ہوتا ہے ناکام بنانا، ٹھیک ہے، ناکام کرنا، کمزور کرنا، ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی اس طرح ہوتا ہے۔ ان دیئر ڈیزائر، ڈیزائر میں سے خواہش کو کہتے ہیں، ڈیزائر خواہش کو کہتے ہیں۔ پریونٹ روکنے کو کہتے ہیں، پریونٹ روکنے کو کہتے ہیں، یہ تو پیچھے کہیں پر آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایٹ دا اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں قیام کو، قائم کرنا، صحیح ہے، قائم کرنا کیا، آف پاکستان، پاکستان کے قیام کو روکنے کی جو خواہش ہے ان کو ناکام بنا، مطلب قیام پاکستان کو روکنے کی ان کی خواہش کو ناکام بنایا، ٹھیک ہے۔ آور اینیمیز، ہمارے دشمن، آور اینیمیز، ہمارے دشمن ٹرن دیئر اٹینشن، ٹرن مانی موڑنا، دیر مانی ان کی، اٹینشن مانی توجہ، اٹینشن مانی توجہ، اس کو بھی تھوڑا سا نوٹ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ ٹو فائنڈنگ ویز، فائنڈنگ ویز مانی، فائنڈنگ ویز کا معنی ہوتا ہے راستے کی تلاش، صحیح ہے۔ اس کا یہ معنی بن جائے گا کہ ہمارے دشمن راستے تلاش کرنے پر توجہ دے رہے ہیں یا دیتے ہیں، صحیح ہے، کیا کرنے کے لیے، اینڈ مینس ٹو، اور اس کا مطلب ہے، اس کا جو مقصد ہے ویکن، ٹھیک ہے، ویکن کمزور بنانا، ٹھیک ہے، اینڈ ڈسٹروائے کرنا، کس کو، اس ہم کو، اور ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کا مطلب ہے ان دشمنوں کا، اینیمیز کا۔ اس کا یہ قائد اعظم مطلب ان دشمنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو چاہتے ہیں، اچھا یہ معنی کر لیتے ہیں، قیام پاکستان کو روکنے کے خواہش میں ناکام ہونے پر ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے طریقوں اور وسائل کو تلاش کرنے کی طرف مبذول کر لی ہے، ٹھیک ہے، تلاش کرنے کی طرف مطلب کر لی ہے، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہم۔ تو اس کا اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قیام پاکستان مطلب انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان نہ بنے، صحیح ہے۔ اب پاکستان بن گیا ہے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں اب تو ناکام ہو گیا اس مقصد میں، تو اب ہمیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اب اس کو مطلب ختم کرنا ہے، یا ان کی جو وسائل ہیں ان کو کم کرنا ہے، اور ان کے ارادوں کو کم مطلب کہ کمزور کرنا ہے، اور ان کو ترقی کی بجائے ان کو تنزلی میں لے جانا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔